السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، آپ مجھے ذرا تھوڑا سا اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اپنے والد صاحب کے بارے میں اور اپنے بچپن کے بارے میں ذرا بتائیں کہ آپ نے اپنا بچپن کیسا دیکھا اور کیسا گزارا؟ میرے والد، جن کا نام شیخ فضل حسین تھا، یہ کوئی تقریباً 1915 میں قصور میں پیدا ہوا، اور میرے دادا کا نام شیخ رحیم بخش تھا۔ وہ برتنوں کا کام کرتے تھے، جس کے اوپر نقاش نگاری کرتے تھے۔ تو میرے والد نے ابتدائی اپنی تعلیم مکمل کی قصور میں، پھر انہوں نے حکمت سیکھی۔ ایک ہمارے عزیز تھے حکیم نور محمد صاحب، نور احمد صاحب، ان سے استفادہ کیا، حکمت سیکھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سارا ہندوستان کا اپنا دورہ کیا، جس میں بنارس، بمبے، دلی اور سارا کلکتہ تک گئے اور سارا سفر کیا، اور اس طرح تجارت کی۔ پھر 1942 کے اندر انہوں نے شادی کی، جو اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ۔ میرے نانا اللہ بخشے، وہ بڑے حافظ قرآن تھے اور جوتیوں کا کام کرتے تھے، فرسہ وغیرہ بناتے تھے، ان کا کارخانہ تھا جوتیوں کا۔ میں جب بھی بچپن میں گرمیوں کی چھٹیوں میں قصور جاتا تھا، تو وہاں ان کے صبح صبح وہ مجھے اپنے کارخانے بلاتے تھے نماز فجر کے بعد۔ وہیں میں ناشتہ کرتا تھا اور ان کے ساتھ ہی پڑھ کے میں پھر آتا تھا۔ وہاں ایک استاد محترم تھے، وہ ان کے بھی میں جا کے پڑھتا تھا۔ اس طرح میرے ابتدائی، پھر ہم رہائش پذیر ہوئے باٹی دروازے کے اندر، اس کے اندر اندرون شہر محلہ سمیہ بازار حکیمہ کے پاس ہے۔ پھر وہاں میرا بچپن گزرا، مڈل تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ پھر میں نے آ کے ادھر کرشن نگر آ گیا 1952 میں۔ وہاں سے پھر میں نے اسلامیہ اسکول کٹرا خزانہ، وہاں سے میٹرک کیا 1959 میں، فرسٹ پوزیشن لی، اور میں نے سائنس اور ڈرائنگ میں سبجیکٹ تھے۔ پھر اسی بیس پہ میں گورنمنٹ کالج داخل ہوا، آرٹس لیا، جس میں ہسٹری، اکنامکس اور عربک اور اس طرح دوسرے سبجیکٹ تھے۔ میں نے پھر اس میں 1962 میں انٹر کیا، پھر 1966 میں میں نے اپنا گریجویشن کی۔ پھر اسی دوران میں نے یہ کاروبار، میں نے سروس کر لی، تو سروس کر لی میں نے۔ تو اس میں نے پہلے ویبڈا میں سروس کی کچھ چند سال، پھر اس کے بعد ایک انٹرنیشنل فرم تھی وائٹ انٹرنیشنل، اس کے اندر میں نے ایز اے اسسٹنٹ کاسٹ اکاؤنٹنٹ کام کیا۔ تو وہاں سے میرے کیمیکل کا ایکسپوجر ہوا، اور یہ فارمولیشن اور یہ ساری چیزیں، میڈیسن بنانا، لیبارٹری وزٹ، صرف ہمارے چند لوگوں کو پلانٹ وزٹ کی اجازت تھی، جو ہم اوورال ٹوپی پہن کر اور یہ وہ سارے جاتے تھے، اور ان کو پروسیجر اور سارا ٹائم نوٹ کرتے تھے۔ پھر ایسا ایسا میں نے 1970 میں نے اپنی کاروبار شروع کر لی۔ 5 سال کے اندر میں نے کافی ترقی کی۔ میں نے پھر 1975 میں وہ بائک چھوڑ دی، پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس سے آج تک یہ سلسلہ ہے۔ ہمارا برانڈ ہے برگ آملہ۔ میرے والد بھی اپنے ایام میں 1948 میں
कराची में सिंध लेबॉर्ट्री से के नाम से उन्होंने चांद बीबी हेयर ऑयल बनाया। अच्छा। फिर उनको उस वक़्त जिस वक़्त कोई नूर आमला उस वक़्त लॉन्च हुआ था और तिब्बत सुनो। ये बर्ग आमला की क्या ये बर्ग आमला का मतलब ये है कि ये पत्तों का है, फ़ारसी लफ्ज़ है। अच्छा। बर्ग का मतलब है लीफ। ठीक है। आमला ये एक मशहूर जड़ी बूटी है ठीक है। जो बालों के इस्तेमाल में आती है, खाने के लिए भी इस्तेमाल है। तो ये इसमें विटामिन सी होते हैं। अच्छा। फिर उसके साथ 14 जड़ी बूटियाँ जो वालिद साहब ने मुझे बताई, वो उसका महलूल एक्सट्रैक्ट डालते थे। फिर वो माशाल्लाह बड़ा कामयाब हुआ। अच्छा। इसी के साथ साथ मैंने सिक्का कई पहले बना रहा था। अच्छा। उसमें भी ऐसे ही हर्बल था। ठीक है। तो वो भी मेरा एक्सपीरियंस था। मेरे एक दोस्त थे शेख जुर्कनैन, उनका हमने 30 साल ये शैम्पू बना के बेचा। अच्छा। फिर मैंने 1980 में ये बर्ग आमला अपना लॉन्च किया। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ी बड़ी फैक्ट्री है माशाल्लाह। और हम ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। 500 से ज़्यादा आइटमें हैं आपकी। जिसमें हमारा ब्रांड ग्लैम गर्ल है, ब्यूटीफाई बाय आमना है, बर्ग है, बर्ग आमला है जी। और इस तरह का सिक्का का भी हम बना रहे हैं। अच्छा। तो इस तरह ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की मेहरबानी से, ना कि ये अंदरून मुल्क ये ब्रांड मशहूर है बल्कि बैरून मुल्क भी बिक रहा है बिल्कुल। और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपके पाकिस्तान जो बनने का वक़्त, हाँ, उसकी कोई याद आपको हो कि पाकिस्तान, आपको याद है कि उस वक़्त आपके क्लास फेलोज़ में कोई हिंदू, सिख, मुसलमान तो सारे? बहरहाल वो उस वक़्त ये था कि जब मुझे होश आया 1942 में मेरी पैदाइश है, जी। तो ज़ाहिर है 48 के अंदर जब हम यहाँ थे, ठीक है। उस वक़्त कोई हिंदू वगैरह तो नहीं थे, ठीक है। लेकिन स्कूलों में बहुत एक गुर्बत से टाटों के ऊपर बैठ के सही। बड़े एक खस्ता हाल, जी जी। यानी उस वक्त का ज़माना था और बड़ी यानी कोई इतनी खुशहाली नहीं थी। सर। बड़े लोग पैदल स्कूल जाते थे, जी जी। पैदल ही आते थे, अच्छा। सिर पे गर्मियों में कपड़ा रख के, बाज़ का मेरी नक्सीर फूट जाती थी। तो इस तरह कोई इतनी सहूलतें नहीं थी, गुर्बत थी। अच्छा। लेकिन ऐसा ऐसा हमने अपने वालिद से सुना, उनको बड़ा एक्सपीरियंस था कि वो को के सारा हिंदुस्तान फिरे हैं। ठीक है। वो इत्तेफाक से ना जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना ना, जी जी। तो वो कलकत्ते में रह गए, अच्छा, उधर ही रह गए? उधर ही रह गए। ठीक है। लेकिन वो ऐसा हुआ कि हम यही समझे मेरे नाना अबू ने कि वो शहीद हो गए। अच्छा। लेकिन अल्लाह का करना, वो 1 साल बाद सही सलामत वो बताते थे कि मैं लाशों से गुज़र के आया। इतनी लोगों की हलाकत हुई और फ़ौज ने मुझे यानी यहाँ तक पहुँचाया। उस वक़्त वो कसूर आए। अच्छा, कसूर है? हाँ। कलकत्ता से कसूर आए। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी देनी थी, वो बताते आए। वो बड़ी बातें हमें बताते थे। जी जी। हज़रत कायद आज़म की, जी जी। हज़रत अपना इल्लामा इकबाल की, कि उन्होंने किस तरह ये ख्वाब पेश किया और हज़रत इल्लामा इकबाल ने किस तरह इसको किया। सही। बड़ी बातें सुनते थे। अच्छा। लाखों आदमी शहीद हुए, कुर्बानियाँ दी। उस वक़्त 70 लाख या 65 लाख के करीब महाजर थे। जब हम इधर 1952 में आए, जी। यहाँ कृष्ण नगर एक बिल्डिंग थी राणा प्रताप स्ट्रीट के अंदर, उसमें हम 4-6 फैमिलियाँ थी अच्छा। अपने अपने पोर्शन में। ठीक है। तो वो इस तरह बाद में अलॉट हुई। हमारा भी कोई जायदाद थी फिरोजपुर में, अच्छा। लेकिन हमारी दादी ने वो जो जगह थी हमारे पास, उनके पास, तो वो आदमी लड़कियों का बाप था,
تو وہ کہنے لگا میری دادی سے کہ آپ کے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، میں آپ سے زیادہ مستحق ہوں، آپ برائے مہربانی جس بلڈنگ میں ہم رہتے ہیں یہ آپ مجھے دلوا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کے بچے تو کما لیں گے۔ تو اللہ کا کرم ہے، میرے جو چاچا تھے ایک ڈاکٹر تھے، ایک انجینئر تھے اور ایک سول سروس میں تھے، وہ اے ڈی ایم تھے، مجسٹریٹ تھے۔ اللہ نے ان کو بڑا کچھ دیا، وہ بھی ترقی کر گئے، میرے والد نے بھی بڑی ترقی کی۔ تو اس طرح یہ حالات بہت ہی ایسا یہ بدلتے گیا زمانہ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج شکر الحمدللہ یہ پاکستان قائم ہے، دائم ہے، اور اسی نے سب کچھ دیا ہے، یہ بڑی قربانیوں سے بنا ہے، تو اس کے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ بس ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ ہوا 1971 میں، جب دوسرا مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، وہ ہم نے قائد اعظم کا جو احسان تھا آدھا اتار دیا، آدھا بچا لیا۔ اب لوگ میری یہی دعا ہے کہ جو حصہ بچ گیا ہے ہمیں اس کو مل کے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا چاہیے، اس کی ترقی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اپنی کچھ باتیں اس لحاظ سے کہ میں نے دکھی انسان کی خدمت کے لیے شروع سے 1984 سے ایک ہم نے سوسائٹی بنائی بسن پورے کے اندر، اس میں یہ کہ شیخ ویلفیئر سوسائٹی۔ میں اس وقت کو پڑھا لکھا تھا، تو وہ جو ہمارے دوست تھے، رشتہ دار، دوسرے لوگ، ان کو ٹائم نہیں ہوتا تھا، وہ اکبری منڈی کلاس، اعظم مارکیٹ کلاس کے سارے تاجر تھے جو رہتے تھے، وہ کہنے لگے بابو جی تسی کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، وہ ہم نے وہاں ایک بلڈنگ تھی اس کو اسپتال بنا دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ وہ پھر ہم نے ایک بلاک بنایا، دوسرا بنایا، تیسرا بنایا۔ آج الحمدللہ وہ پودا ایک تناور درخت بن گیا ہے، اس کے سائے تلے روزانہ 1000 مریض آتے ہیں اور روزانہ اس کو اپنے طبی سہولتیں مہیا کر رہے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر چل رہا ہے۔ ایک ساتھ مسجد ہے، ہمارے جامع مسجد ہے جو شیخاں والوں کے نام سے مشہور ہے، وہ بسن پورے کے اندر ہے۔ آج کل اس کی بڑی تعظیم کی ہے، ہم نے کروڑوں روپے لگا کے اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، مدرسہ بنایا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ ہماری برادری نے مل کر، اور ہم نے یہ کوئی احسان نہیں کیا، یہ اللہ کے دیے سے کی ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا تھا، ہم تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو بھی کیا اللہ کی خوش ندی کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ہماری جو محنتیں ہیں یہ، اور وہ جو ہمارے بزرگ یہ چیزوں کی بنیاد رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا صلہ دے گا۔ پاکستان کے سلسلے میں جو آپ باتیں ہو رہی ہیں، میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اس ملک کو اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اس کی ترقی ہماری ترقی، ہمارے دل و جان سے ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمیں ٹیکس دینا چاہیے گورنمنٹ کو، تاکہ یہ حالات بدلیں۔ آج کل جو حالات جا رہے ہیں، جس طرف یہ سیاست جا رہی ہے، وہ نفرت کی سیاست ہے، قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں محب وطن ہونا چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس ملک کو خود کفیل بنا دے، یا اللہ اس کو نظر بد سے بچا لے، اس کی افواج پاکستان کو مضبوط بنا دے، اس کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دے۔
یہ ہماری امت مسلمہ کے لیے جی ایک قلعہ ثابت ہو. جس طرح حضرت علامہ اقبال نے ہاں جی اس کا خواب دیکھا تھا اور حضرت قائد اعظم نے جی اپنی بڑی محنت سے انتھن تک محنت سے جی دن رات کام کیا اور اپنے اتحاد تنظیم سے ایمان سے جی اس پر عمل کرتے ہوئے ایک جو تاریخ چلائی ہاں جی بڑی کامیاب ہوئی اور اس کو ایک حقیقت میں پاکستان بنایا. یہ ہمارا نظریاتی پاکستان ہے. جی یہ واحد ملک ہے جو نظریہ اسلام پر بنا. جی پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس بنیاد پہ ہم نے بنایا ہے جی جی اور جب یہ بن گیا ہم سے کوتاہی ہوئی. ہم نے کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہاں اسلامی نظام کیوں نہیں بنایا؟ جی ہم پھر وہی دنیا کے چکروں میں پڑ گئے. ہاں جی روٹی مکان یہ وہ ہم نے اپنے نظریے کو بھول بلا دیا. صحیح ہم گمراہ ہو گئے. ہاں جی آج ہم پریشان ہیں. صحیح آج پھر میں اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ ہمیں جو اسلام ہے جی جی اس کو مکمل طور پر اس ملک میں نافذ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ثمرات ہمیں ملے. اللہ ہم سے راضی ہو. یہ ملک خود کفیل ہو. جی جی قرضوں سے اس کی نجات ہو. ہاں جی ترقی کی راہ پہ یہ گامزن ہو. بس یہی میری خواہش ہے اور میری سب سے یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنا ایمان، اس کے بعد پاکستان، پھر اس کو ہم دل و جان سے اس کی خدمت کریں بالکل تاکہ ہم دنیا کے اوپر اپنا ایک روب قائم کریں، ہاں جی نہ کہ مانگتے پھریں. ہاں ہم خود کفیل ہوں. صحیح صحیح اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا دے. ہم اپنے بڑوں کی خدمت کو جی نہیں بھولنا چاہیے اور ان کو یاد رکھنا چاہیے بالکل اور اس قوم ملت کے لیے دن رات کوشاں ہونا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے. والد صاحب کی کچھ باتیں جو کلکتہ سے سفر کرتے ہوئے جی ہاں. یہاں تک آئے وہ کچھ آپ کو یاد ہے؟ ہاں، وہ یاد یہ ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ میں پھنس گیا کلکتے میں. ٹھیک ہے ڈائریکٹ ایکشن ڈے تھا. اس دن یہ ہندوؤں نے بڑا قتل عام کیا. جی لاشیں ساری ہگلی یعنی کہ پل پر پھنسی. میں اوپر سے چل کے آیا اچھا اور بڑی مشکل سے میں یہ سفر میرا، آپ اندازہ کر لیں، ہزاروں میل کا سفر صحیح مہینوں میں ایسے بس کہتا تھا کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں زندہ واپس پہنچ جاؤں گا. پیدل باہر آئے آیا. پیدل آئے ہاں، پیدل آیا. یعنی وہ اور نہیں، بہرحال لوگوں کی مدد سے، فوج کی مدد سے پہنچے. بہرحال وہ ایک بڑی اچھی باتیں بتاتے تھے کہ ہندو ہمارے ساتھ، ہم پہلے جب شروع میں تھے جی جی ہندوؤں کے ساتھ مل کر اس کو کیا، بعد میں ہندو ہم سے نفرت کرنے لگے. تو ایک دفعہ قائد اعظم سے کسی ہندو نے سوال کیا کہ آپ یہ کیا پاکستان کا آپ بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، ہاں یہ کیسے ہے، اس کو کیوں نہیں ایک متحدہ ہندوستان بناتے، آپ ہندوستان کو کیوں تقسیم کر رہے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے کچھ سوال کیا تو آپ نے خاموشی اختیار کی. اسے کسی نے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو، ایک گلاس پانی لاؤ. وہ ہندو ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ گلاس کا پانی لایا تو آپ نے پیا. اسے کہا تم پیو. اب وہ کہتا ہے میں تو نہیں پیوں. کہتا ہے اگر تم نہیں پیو گے، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو رہنا اور اٹھنا ہے، آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن علیحدہ ہو. ہم آپ سے علیحدہ اپنے اللہ اور رسول کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. تم کس طرح یہ دعوے کر سکتے ہو کہ بھئی ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ تم تو میرا جھوٹا پانی نہیں پی سکتے. تو اس طرح کی کئی مثالیں انہوں نے اور ہندوؤں سے باتیں
کہ وہ لوگ ہمیں نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آج ملک یہ نہ کہ علیحدہ ہو کے ترقی کی، بلکہ ہم ایک ایٹمی طاقت بن گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے اس سلسلے میں بڑی محنت کی اور اس ملک کو ایک ناقابل تسخیر بنایا۔ ہم اس ڈاکٹر صاحب کے بھی بڑے، یہ میری تصویر اوپر لگی ہوئی ہے، یہ میرے فین ہیں، میں آئی لائک ہم ویری مچ۔ تو یہ ہے سلسلہ سارا۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے یہی احساس دلایا ہے کہ یہ ملک ہے، اس کے لیے ترقی کرنی ہے، ہر چیز اس کو سنوارنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ آپ جو آپ کے اسکول اور کالج کا زمانہ تھا، یعنی پاکستان تو نیا نیا بنا تھا اس وقت، کوئی 10 سال ہوئے ہوں گے تقریباً، وہ اس وقت کیسا تھا پاکستان؟ یعنی وہ آج کے پاکستان اور اس پاکستان میں کتنا فرق ہے؟ بہرحال اس وقت دیکھیں، اس وقت ایک جذبہ تھا لوگوں کے اندر ایک ترقی کرنے کا، اور اس وقت ایک حقیقی معنوں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے تھے، پیار رکھتے تھے، ایک دوسرے کا لحاظ تھا، بڑوں کا ادب تھا، کلچر اتنا خراب نہیں ہوا تھا۔ وہ آج بگڑ گیا ہے، جو ترقی یافتہ ملک بن گئے ہیں۔ آج کے حالات جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، اس وقت کے آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائے تو بہت فرق ہے، قدروں میں فرق ہے، رہنے پہنے میں فرق ہے، سوچ۔ ہماری نئی جنریشن کو تب کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیسے تکلیفیں اٹھائیں، ہم نے ملک کیسے بنایا۔ وہ ہمیں کہتے تھے میرے باپ باپ، آپ کو کیا علم، آپ تو آزاد پیدا ہوئے ہیں، ہم نے تو غلامی دیکھی ہوئی ہے۔ اس کا احساس تو ہمیں ہے کہ کس طرح ہم متعدد طریقے سے ہم لوگوں سے ان سے ٹریڈ کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ اس وقت تو 50,000 روپیہ بھی نہیں تھا ہمارے لیے کہ بھی ہم کوئی مل کے اس موومنٹ کو چلائیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے۔ خواب میں حضرت قائد اعظم کو یعنی تلقین کی کہ تم سارا کچھ یہاں سے لندن سے مسلم یعنی لیڈروں کے ساتھ جاؤ، جا کے یہ پاکستان کے لیے یعنی تاریخ شروع کرو۔ اور پھر فرمایا آئی ایم ود یو، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت قائد اعظم فرمانے لگے، یہ بات سن کر یہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، میں یقین کامل ہو گیا۔ پہلے مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ پاکستان بنے گا، کس طرح بنے گا۔ ہم تو بہت ہی غربت میں تھے، ہم تو ان کے مقابلے میں۔ اور پھر یہ دیکھیں جو بھی ایوارڈ ہوا، بعد میں ریڈ کلف ایوارڈ ہوا، دوسرا یہ تقسیم ہوئی، یہ بارڈر بنے، ساری زیادتی ہوئی۔ جو مسلمان یعنی کثرت کے علاقے تھے وہ انڈیا کی طرف چلے گئے، اور ہمیں وہ گرداسپور کا علاقہ نہیں دیا گیا کیونکہ وہیں سے کشمیر تھا۔ ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے تھے پاکستان پر حملہ ہو گیا، کشمیر پر اس نے اپنی فوجوں سے قبضہ کر لیا، اور جو آج تک ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ بس اس کے لیے بھی ہم نے جدوجہد کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے کرنا ہے۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کی تلقین تھی کہ اس کے لیے جہاد کرو، اور اس کو ان کی فلسطین، کشمیر اور برما کے مسلمانوں کے لیے اشارہ اس وقت بھی تھا۔ اور اس دور میں ابا جی مجھے بتاتے تھے کہ بھئی ایک خلافت کی تاریخ چلی تھی جس میں ترکی کو ہم نے سپورٹ کیا کہ وہ اس کے پاس ہی یہ مدینہ منورہ رہے ہیں، اور وہ لیکن بدقسمتی کیا ہوئی کہ ٹرکی جرمنی کے ساتھ تھا اتحادی، وہ ہار گیا، اور اس کو بھی اس سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اور پھر یہ نئے لوگ جو آج ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا۔
تخت سارا جو تھی عثمانیہ خلافت وہ خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی 1928 میں. تو وہ بھی بڑی باتیں تھیں. سر سید احمد اور علامہ اقبال اور دوسرے ٹیٹو میر شہید ہو. پھر یہ بنگال کے اندر سراج الدولہ ٹیٹو سلطان ٹیپو ان کے واقعات، یہ ساری بڑی باتیں ہمیں جدوجہد کی. یہ تقریباً 90 سال کی جدوجہد ہے جو ہمارے بزرگوں نے کی، اور یہ اس کا یہ آج یہ نتیجہ ہے. پاکستان ہے. 712 میں عیسوی میں مسلمان یہاں اس خطے میں آئے جب محمد بن قاسم نے فتح سندھ کیا، اس لیے اسے باب اسلام کہتے ہیں. تو اس وقت یہ ساری باتیں آج تک تو ہمیں، آج کے بچوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہ تاریخ اسلام کیا ہے، تاریخ ہند کیا ہے، تاریخ پاکستان کیا ہے. کوئی دلچسپی نہیں. آج یہ موبائل نے ہمارے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا. بچے ہمارے کسی اور کاموں میں لگے. آج ان کے ہیرو وہ ہیں جو اپنا سپر مین. کوئی بھی ہمارے نبی کے سیرت پر نہیں پڑھتے، نہ اس کو جانتے ہیں، نہ ہمارے جو ہیروز پاکستان کے تھے ان کے متعلق کوئی جانتے. آج اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو ان ہیروز جو ہمارے تاریخ کے تھے بڑے بڑے، ان کے ناموں سے، ان کے کارناموں سے ان کو واقف کرایا جائے، ان کی تعلیم دی جائے. آخر میں آپ سے یہ اسی سے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے آپ نے پاکستان کی وہ جو ابتدائی ایام دیکھے ہیں. آج ہم تقریباً 75 سال بالکل پاکستان کو. تو آج کی وہی جنریشن کو، جو نیو جنریشن جو آپ کے انٹرویو سنے گی، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ بس کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو بڑی فکر ہے نئی جنریشن کی. اب میرے بھی پوتے ماشاءاللہ 4 پوتے ہیں. میں جب ان کے حالات دیکھتا ہوں، جب ان سے بیٹھ کے گفتگو کرتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں جانتے کہ پاکستان کے بارے میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں. کیونکہ انگریزی میں چند لفظ لٹا کے چند لائنیں ان کو پاس کر دیا جاتا ہے. ان کو پڑھنا ہی کے لیے وہ ٹائم ہی نہیں. ان کی ایکٹیویٹیز اور وہ گیمز ہیں، یہ آنکھیں خراب بھی کر رہی ہیں اور ان کا کردار بھی خراب کر رہی ہیں. ان کو ماں باپ کو ہمارے چاہیے کہ بچوں کو روکیں، ان چیزوں سے دور کریں. اور ان کی نظریں بھی خراب ہو رہی ہیں، ان کے کردار بھی خراب ہو رہے ہیں. انہیں سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہیے. ان کو بجائے یورپ کے لے جانے کے نا، ان کو عمرے کرانے چاہیے. اس کو یعنی ان کو اس طرف راغب کرنا چاہیے. مسجد نبوی جائیں، اللہ کے گھر جائیں، وہ دیکھیں. کم از کم اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم کرے گا. ہمارا فرض ہے پہنچا دینا، کرم کرنا اس کا فضل ہے کہ بچوں کی تربیت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، پڑھیں اور نماز پڑھیں جو بہت ضروری ہے. صبح سو رہے ہیں، ہمارے تو پروگرام ہی سارے خراب ہیں. دن رات کا کوئی پتہ ہی نہیں. دن کو سوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں. یہ بہت غلط ماحول بن چکا ہے. ماں باپ کو اس کی طرف توجہ دیے گی. حدیثوں میں آیا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا تم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے. ہم ہر چیز کو چاہتے ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یہ ہو. یار کبھی یہ بھی تو سوچو کہ وہ پکا مسلمان ہو. اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. جب اس کو ہدایت دینی چاہیے، اس کی تعمیر کرنی چاہیے، اس سچائی بتانی چاہیے، سچ کی طرف لے جانا چاہیے.
झूठ से बचाना चाहिए, अच्छी बातों का तरबियत देना चाहिए। माँ बाप ही है, माँ ही है जो अपनी गोद से उस बच्चे को सही बनाती है या ख़राब करती है। बस ये है मेरी दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे, हम अपनी नई जनरेशन की तरफ तवज्जो दें, टाइम दें और उनकी तरफ पूरी तवज्जो दें, उनको छोड़ें ना। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। बस ये मेरा है, उनको खाने के लिए सोने का नौला दे, लेकिन देखें वो क्या कर रहे हैं, उनके किरदार की तामीर करें। कहीं गलत लोगों के तो नहीं जाके मिल रहे, उनकी दोस्तियाँ गलत तो नहीं, पूरा चेक करना चाहिए। हाँ, माँ बाप का ख्याल है, उसका उनका ख्याल रखना चाहिए कि वो किधर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जब तक हम इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे, आने वाली नस्ल ठीक नहीं है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, गुनाह से बचने की ताकत दे और इस मुल्क को कायम और दायम रखे, नज़र बद से बचाए, हसद के शर से बचाए, शैतान के शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।